جس کی زندگی پر علی کا اختیار ہو اس کی زندگی میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. علی عین اللہ ہے, جو عین اللہ کا ماننے والا ہو اس کی آنکھوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. علی لسان اللہ ہے, جو لسان اللہ کا ماننے والا ہو اس کی زبان سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. علی نفس اللہ ہے, جو علی کا ماننے والا ہو اس کے دل میں گناہوں کا خیال, منافقت نہیں آنی چاہیے. علی ید اللہ ہے, جو ید اللہ کا ماننے والا ہو اس کے ہاتھوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. یا علی یا علی. سبحان اللہ. غدیر پہ جب 2 انچ کی زبان نعرہ حیدری یا علی کہہ رہی تو 5.5-6 فٹ کا جسم پر علی نہیں آنا چاہیے کیا؟ بے شک بے شک, بہترین پیغام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ غدیر کے دن کا پیغام ہو گیا. امام, میں حدیث سناتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں گناہ نہ کروں. میں ہم میں سے ہر ایک کا یہی معاملہ ہے, چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں پھر بھی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں گناہ نہ کروں, کیا کروں مولا ایسا؟ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. امام نے جواب دیا, پہلا کام یہ کر کہ گناہگار شخص کے ساتھ دوستی چھوڑ دے. بہت امپورٹنٹ ہے. واہ واہ واہ. آپ نے خود بھی یہ کام کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر اپنے بچوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دوست کون ہے, وہ کس کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتا ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت, وہ گیمنگ کس کے ساتھ کرتا ہے, سبحان اللہ. اگر وہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ بھی کر رہا ہے تو کس کے ساتھ کر رہا ہے, بے شک, اگر وہ آؤٹنگ پہ جاتا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں جس کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے نا اس کے آثار آپ کی نگاہوں میں آپ کی زبان پر آتے رہیں گے. مولانا نے کہا گناہ نہیں کرنا چاہتے, پہلا کام یہ کرو گناہگار شخص سے دوستی چھوڑ دو. بے شک بے شک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دل پاک ہونا چاہیے, لیکن ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے کہ میرا دل پاک ہے, میرا دل صاف ہے. نہ محرم سے بات کریں اگر میں دل صاف ہے. کوئی خاتون خدا نخواستہ حجاب نہیں کرتی, کہا مولانا دل صاف ہونا چاہیے. ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں, دل آپ کا صاف ہے اور پاک ہے تو کیا ہوگا, اللہ جسم کو جہنم میں بھیجے گا اور دل کو جنت میں بھیجے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ خود اپنے آپ پر یہ ذرا سوچئے گا, کوئی خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں, آپ کو گالی دے دے اور آپ جیسے غصے میں آپ کہیں کہ میری زبان پر گالی تھی, میرا دل بہت اچھا تھا آپ کے لیے, میرا دل بہت صاف ہے آپ کے لیے. کیا مثال ہے, کمال ہے. اپنے لیے جو چیز قبول نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں قبول کرتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ یا اللہ یا اللہ. باتیں ضروری ہیں, آج کے جشن میں پہنچ جائیں انشاءاللہ سے بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات ہے کہ پہلا امام نے کہا گناہگار سے دوستی چھوڑو. دوسرا فرمایا کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہو فکر گناہ بھی نہ کرو, گناہ کا خیال نہ لے کر آؤ دل میں, سوچتے نہ رہو. جتنا سوچو گے اس بارے میں کہیں نہ کہیں شیطان کروا کے چھوڑے گا. واہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا, ان کا جملہ ہے کہ جو گناہ کی فکر ہوتی ہے نا, یعنی سوچتا رہتا جو انسان, وہ اس غبار آلو دھوئیں کی طرح ہے جو گھر کو آگ تو نہیں لگاتا لیکن اس کو سیاہ ضرور کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ابھی آگ نہیں لگی اس لیے کہ گناہ کیا نہیں ہے لیکن سیاہ ضرور کر دے گا وہ. دل کے اتاق کو یا دل کے حجرے کو وہ سیاہ کر دے گا, اس لیے کہ گناہ کا سوچتے رہیں گے, نہ سوچے گناہ کے بارے میں. بات واضح ہو رہی ہے. سلیمان جعفری امام رضا علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ اہل شر کی محفل میں جا کے بیٹھتے ہو, کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ مولا میری نیت صاف ہے. وہی بات امام نے کہا کہ کب بدل جائے نیت تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ. کیونکہ مجلس سے گناہ میں شرکت نہ کرو. تیسرا امام نے فرمایا گناہ چھوڑنا چاہتے ہو گناہ کی مجلس میں جا کے, جہاں گناہ ہو رہا ہے نہ بیٹھو. ٹھیک ہے, اللہ محفوظ. اب میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں عرض کر سکتا ہوں, کتنے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی مس گیدرنگ کے نام پر, کبھی کوئی اور کام. ہمارے دل ہم منا لیتے ہیں سائٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ, کیا فرق پڑے گا. اللہ اکبر اللہ. ایک عارف کا بڑا اچھا جملہ ہے, آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھیں جس محفل کے بارے میں اتنا کنفرم ہونا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو امام زمانہ نہیں آنے والے, کم سے کم اس محفل میں جا کے بیٹھنا چھوڑ دو.
کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، بہت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سمپل سا قاعدہ دے دیا میں نے آپ کی خدمت میں. واہ 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 واہ، بھائی کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جس محفل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھائی اس میں تو امام آنے ہی نہیں والے، تو میں کیوں جا کے بیٹھوں اس میں. کم سے کم اتنا کر لیں، یہ علی ولی اللہ کا تقاضا ہے عزیزان گرامی، بے شک علی کی ولایت کا تقاضا ہے یہ. بے شک، جو علی کو مولا مانے گا پھر اس طرح سے اسے مولا ماننا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے، بے شک بے شک. ورنہ سننا بھی عبادت ہے، ذکر علی کا کرنا بھی عبادت ہے، دل میں خوشی ہو جائے تب بھی عبادت ہے، زبان سے نعرہ لگائیے تب بھی عبادت ہے، لیکن ساتھ میں وہ جو ایک چیز ہے وہی جو دعوت العشیرہ میں تھا، پتہ نہیں وہ بات ہمیں کیوں نہیں اب تک سمجھ میں آئی. اور رسول اللہ نے جیسے ہی کہا نا کہ جو اس وقت میرا مددگار میری مدد کا وعدہ کر لے وہ میرا وزیر ہوگا، میرا مددگار ہوگا اور میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا. کوئی نہیں اٹھا، وہی 10 برس کا بچہ اٹھا کے جو خندق میں بعد میں اٹھا تھا. اللہ اکبر. تو جیسے ہی علی ابن ابی طالب اٹھے تو ابو لہب نے کیا طنز کیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، کہ لو اب تم پر تمہارے بچے کی بھی اطاعت واجب ہو گئی. ابو لہب سمجھ رہا تھا معاملہ فقط مولا ماننے پر رکے گا نہیں، اطاعت بھی کرنی پڑے گی. تبھی تو طنز کر رہا تھا وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر. وہ جانتا تھا کہ جناب یہ خالی مولا ماننے سے بات، مان لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک اطاعت نہیں ہوگی.